الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے سورہ شمس کی تلاوت کی ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 15 آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 قسمیں کھائی ہیں، اور یہ 7 قسمیں تکوینی آیات کی کھائی ہیں۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ آیات آیتن کی جمع ہے، اور آیت کا معنی دلیل، نشانی، علامت، عبرت، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے چند الفاظ کے مجموعہ کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ تو آیات 2 قسم کی ہیں، تکوینی آیات اور تشریعی یا تنزیلی آیات۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ ندی نالے، یہ درخت، یہ چوپائے، یہ حشرات، یہ فضا میں اڑتا ہوا بادل، یہ چلتی ہوئی ہوا، یہ سمندر اور سمندر میں چلنے والی کشتیاں، یہ انسان اور انسان کا پورا جسم اور اس کی بناوٹ، ان سب کو ہم تکوینی آیات کہہ سکتے ہیں، کائناتی آیات۔ اس میں مزید اگر تقسیم کی جائے تو انسان کی جسم، انسان کی بناوٹ، اس کے اعضاء، ان کو انفسی آیات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی، اس کی حکمت کی، اس کے اختیار کی، اس کے وجود کی اور اس کے توحید کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں۔ ان میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کے وجود کا اعتراف کرتا ہے، اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ دوسری تشریعی آیات، یہ قرآن کریم میں جو آیات ہیں الحمد سے لے کر والناس تک، یہ تشریعی اور تنزیلی آیات ہیں جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائیں اور جن سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ چونکہ آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ اجمالی طور پر کوئی لفظ بول دیا جائے، یوں کہہ دیا جائے کہ یہ تکوینی آیات ہیں، یہ تشریعی آیات ہیں، یہ تنزیلی آیات ہیں، یہ انفسی آیات ہیں، آفاقی آیات ہیں۔ اس لیے میں نے ابتدا ہی میں اس کی وضاحت کر دی۔ تو اللہ پاک نے 7 تکوینی آیات کی قسمیں اٹھائی ہیں۔
دوسری بات یہ سمجھ لیں، اور یہ بات بھی یہاں بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم میں خصوصاً آخری پاروں میں اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ قسمیں کھائی ہیں۔ یہ قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں؟ قسم بعض اوقات کھائی جاتی ہے تاکید کے لیے، کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ میری بات جھوٹی نہیں ہے، سچی ہے۔ بعض اوقات قسم کھائی جاتی ہے کسی چیز کی، اسے دلیل کے طور پر اور گواہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے، اور بعض اوقات کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ خود اللہ کے نام کی ہم قسم کھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت بھی بتلاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ ہی کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اللہ چونکہ احکام کا مکلف نہیں ہے، اللہ پابند نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ شارع ہے، اور شریعت کے احکام خود اس پر لاگو اور نافذ نہیں ہوتے، اس لیے اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ مخلوق کی بھی قسمیں کھائی ہیں۔ فرمایا کہ والشمسی وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم۔ ضحا چاشت کے وقت کو کہتے ہیں جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے، اور اسی سے صلاۃ الضحیٰ ہے، چاشت کی نماز۔ اشراق کی نماز ہے نفلی نماز، اور اس کے بعد چاشت کی نماز۔ تو ضحیٰ کا وقت جو ہوتا ہے وہ خوب دھوپ پھیل جانے کا اور سورج میں چمک آ جانے کا وقت ہوتا ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ سورج تکوینی آیات میں سے ایک بڑی نشانی ہے، ایک بڑی آیت ہے اللہ کی قدرت کی، لیکن سورج سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ جو فضا ہے اس کے اندر کروڑوں ستارے پائے جاتے ہیں۔ ان ستاروں میں سے ایک ستارہ سورج بھی ہے، اور ان سے بڑا ستارہ، ایسا نہیں کہ اس سے بڑا کوئی ستارہ نہ ہو، بے شمار ستارے ہیں جو سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، اور انسان ان تک نہیں پہنچ سکا۔ ابھی تو انسان کی بمشکل ادھوری سی، ناقص سی رسائی چاند تک ہوئی ہے، لیکن چاند اور سورج کے علاوہ بھی لاکھوں اور کروڑوں ستارے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو سورج اور چاند سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ لیکن انسانی زندگی کے لیے سورج اور چاند خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ بعض تفاسیر میں دیکھا کہ سورج زمین سے تقریباً 92 ملین دور ہے، 1,10,00,000 کا، اور کہتے ہیں کہ اگر صرف 10 درجے نیچے آ جائے اپنے فاصلے سے اور اپنی دوری سے اور اپنی مسافت سے، تو یہ دنیا جل کر کوئلہ بن جائے، اور اگر صرف 10 درجے اوپر چلا جائے تو یہ ساری کی ساری دنیا، کیا انسان، کیا حیوان، کیا سمندر، اور کیا ندی نالے، اور کیا درخت، یہ سب برف بن گئے۔ وہ کون ہے جس نے سورج کو ایک خاص حد تک روک رکھا ہے؟ نہ اس سے نیچے آتا ہے نہ اس سے اوپر جاتا ہے،
اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات میں اور فضا میں کروڑوں ستارے ہیں، یہ ستارے ایسی رفتار سے دوڑ رہے ہیں کہ اس رفتار کی کوئی چیز اب تک انسان ایجاد نہیں کر سکا ہے۔ کوئی جہاز، کوئی گاڑی، کوئی انجن، کوئی موٹر ایجاد نہیں کر سکا جس کی رفتار ان ستاروں سے زیادہ ہو۔ یہ ستارے دوڑ رہے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی آپس میں ٹکراتا نہیں ہے۔ اگر یہ آپس میں ٹکرا جائیں تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اللہ خود کہتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد۔ آسمان و زمین کو اللہ تھامے ہوئے ہے، اگر اللہ ان کو نہ تھامے تو پھر کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان کو تھام سکے؟ آپ اپنی سڑکوں کو دیکھیں تو یہاں 2 رویہ سڑکیں ہیں، بعض جگہ 4 رویہ سڑکیں ہیں، اور ٹریفک کے قوانین ہیں، پولیس ہے، اشارے ہیں، سگنل ہیں، اور جرمانے ہیں اور جیل ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا ہوگا جبکہ کوئی حادثہ پیش نہ آتا ہو اور آپس میں گاڑیاں نہ ٹکراتی ہوں۔ حالانکہ ان کی رفتار کیا ہے؟ 60 میل، 70 میل، 100 میل، بہت زیادہ تیز رفتاری سے موٹر وے پر گاڑیاں چلتی ہیں تو وہاں آخری حد 120 میل، لیکن یہ ستارے جو ہیں ان کی سیکنڈ میں ہی وہ رفتار ہے جو یہاں پر گھنٹے میں رفتار ہے، لیکن اس کے باوجود آپس میں نہیں ٹکراتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے سورج کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جبکہ اس کے پیچھے آئے، چاند سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم جبکہ وہ زمین کو روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جبکہ وہ دن کو چھپا دے یا زمین کو چھپا دے۔ دونوں طریقے سے معنی کیا گیا ہے۔ دن جو ہے یہ حرکت کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے، جہد و سعی کے لیے ہے، ملاقاتوں کے لیے ہے، سفر کے لیے ہے۔ رات عام طور پر راحت کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے۔ فطری طور پر اللہ نے دن کو کسب و جہد کے لیے رکھا ہے اور رات کو سکون اور راحت کے لیے رکھا ہے، اور رات کو جو سکون اور راحت انسان کو میسر آتا ہے وہ دن میں میسر نہیں آتا۔ اور اللہ اس بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تم یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ رات ہی رات بنا دیتا تو دن کی روشنی کون لا سکتا تھا، اور اگر اللہ رات ہی دن بنا دیتا تو رات کون لاتا جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جب کہ اس کو چھپا دے، والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم، والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا ہے، آسمان کی چھت کو بلند کیا ہے، اس میں کروڑوں ستارے ٹانک دیے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی چھت میں ہر ستارہ ایک اینٹ کی طرح جڑا ہوا ہے۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے زمین کو بچھایا ہے۔ زمین گول ہے، لیکن گول ہونے کے باوجود اللہ نے زمین کو ایسا بنایا کہ اس پر چلنا پھرنا آسان، اس میں زراعت اور کاشتکاری آسان، اس میں سڑکیں بنانا
اور عمارتیں کھڑی کرنا یہ آسان. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے نفس کو درست کیا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو شکل کا حسن بھی دیا، ظاہر کا حسن بھی دیا اور باطن کا حسن بھی دیا. اعضاء کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا. انسان 1,00,000 بار نہیں 1 کروڑ بار سوچے، اور 1 کروڑ انسان نہیں 1 ارب انسان جمع ہو کر سوچے کہ کیا انسان کی بناوٹ کے لیے اس شکل میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ناک کو یہاں لگا دیا جائے تو حسن زیادہ ہو، آنکھوں کو یہاں لگا دیا جائے تو حسن زیادہ ہو، منہ کو نیچے کر دیا جائے تو حسن زیادہ ہو؟ تبدیلی کر کے دیکھ لیں. حسن نہیں، حسن اسی میں ہے جو اللہ نے تخلیق کیا ہے اور جو اللہ نے صورت عطا کی ہے. اور اللہ پاک نے یوں کیا، ایسے انسان بھی پیدا کر دیے جن میں سے کسی سے بینائی چھین لی، کسی سے گویائی چھین لی اور کسی سے شنوائی چھین لی. ایسے بھی جن کی آنکھوں کو اوپر نیچے کر دیا، جن کے ہونٹوں کو اوپر نیچے کر دیا، جن کی ناک کو ادھر ادھر کر دیا، تاکہ دیکھنے والے دیکھیں اور پھر شکر ادا کریں کہ اگر اللہ میرے ساتھ یوں معاملہ کرتا تو پھر کیا ہوتا. ہاں، یہ جو اللہ پاک کسی کو معذور، کسی کو نابینا، کسی کو بد شکل بنا دیتا ہے تو یہ اس لیے کہ جن پر کرم کیا ہے وہ ان کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. ہاں، کہ یوں بھی ہو سکتا تھا، میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. اگر اللہ پاک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہے تو میرے ساتھ بھی کر سکتا تھا. اللہ نے دیوانے بھی بنائے ہیں، پاگل اور مجنون بھی بنائے، اور اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ ہم سے عقل کا نور چھین لیتا اور اس دیوانے اور پاگل جیسا بنا دیتا جس کو ہم پتھر مار رہے ہیں یا وہ ہمیں پتھر مار رہا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو درست کیا، ہموار کیا، ٹھیک بنایا. یہ 7 قسمیں کھائیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم اور نفس کی قسم. یہ قسمیں اٹھا کر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کو بنایا اور اسے نیکی اور بدی کی سمجھ عطا کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کو بنایا، درست کیا اور پھر اسے بدی اور نیکی کی سمجھ عطا کر دی. فجور کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایسا عمل جس کا انجام برا ہو. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ انجام بد والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا. فجور ہر ایسا عمل جس کا انجام برا، ظلم کا انجام برا، جھوٹ کا انجام برا، خیانت کا انجام برا، تکبر کا انجام برا، اللہ کی نافرمانی کا انجام برا، کفر کا انجام برا، نفاق کا انجام برا. جتنی بھی آپ برائیاں اس میں لے آئیے، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں. ہر ایسا عمل جس کا انجام برا ہو اس کو ہم کہیں گے فجور. اور تقویٰ کیا ہے؟ انجام بد والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لینا، شراب نوشی سے بچا لینا، زنا سے بچا لینا، تکبر سے، ظلم سے، حسد سے، نماز کے چھوڑنے سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا. یہ تقویٰ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں ہم نے برائی اور نیکی کا شعور رکھ دیا. یہ کیسے؟ ایک تو اللہ نے ہر انسان کے دل میں ایک نور رکھا ہے، ضمیر پیدا کیا جو کھٹک پیدا کرتا ہے. یہ فجور ہے، یہ تقویٰ ہے. یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے. یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان
اپنے ضمیر کی آواز سن کر فجور سے رک جاتا ہے، برائی سے رک جاتا ہے، اور کوئی اپنے ضمیر کی آواز سننے کے باوجود اس سے رکتا نہیں بلکہ ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ظلم کرتا ہے اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا؟ ضمیر ملامت کرتا ہے لیکن وہ ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ ہاں، ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ جو ظلم کرتے 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 اپنے دل کو کالا سیاہ کر لیتے ہیں، پھر ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا، ان کا ضمیر احتجاج نہیں کرتا، آواز مخالف بلند نہیں کرتا، لیکن جو اپنے دل کو کالا نہیں کرتا اس کے دل کے اندر ایک نور ہے، ایک احساس ہے۔ بالخصوص جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں یہ نور، ایمان کا نور موجود ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے، جو اچھائی کا راستہ دکھاتا ہے لیکن وہ اچھائی کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا، اس کی آواز کو دبا دیتا ہے، اس نور کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک تو اس نور کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اس نور کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہر شخص کے اندر جو مسلمان ہے ایمان کا نور ہے، چاہے وہ کتنا ہی خفیف اور ہلکا کیوں نہ ہو۔ تو ایک تو اس طریقے سے اللہ نے ہر شخص کو برائی اور اچھائی کی سمجھ عطا فرمائی، اور دوسرے وحی کے ذریعے سے اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا جو شر اور خیر کا امتیاز کرتے رہے، اور آخری وحی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں عطا کی گئی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانسان میں، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دے دی، بتا دیا یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ ہماری رحمت کا راستہ ہے، یہ ہمارے عذاب کا راستہ ہے، یہ شکر کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، ہم نے تو دکھا دیا۔ پھر کسی نے شکر کا راستہ اختیار کیا اور کسی نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کوئی شاکر بن گیا شکر کرنے والا، اور کوئی کفور بن گیا کفر کرنے والا، یعنی شکر سے انکار کرنے والا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کو پیدا کیا، اس کے اندر خیر اور شعور کا احساس رکھا، بدی اور نیکی کی اس کو سمجھ عطا کی۔ یہ 7 قسمیں اٹھانے کے بعد جو جواب قسم ہے وہ کیا؟ توجہ فرمائیے گا، یہ 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے جواب قسم جو ذکر فرمایا وہ یہ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور خسارے میں پڑا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو دفن کر دیا۔ یہ فرمایا 7 قسمیں کھانے کے بعد۔ مختلف تفسیروں میں جواب قسم مختلف لکھا ہے، مجھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ یہ جواب قسم مناسب ہے جو میں نے عرض کیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا، خسارے میں جا پڑا جس نے اپنے نفس کو اور اس کی صلاحیتوں کو دفن کر دیا۔ طبرانی میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ شمس پڑھتے اور ان آیات پر گزرتے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو ٹھہر جاتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیجھا ومولاہا وخیر من زکاہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، قرآن ظاہر ہے کہ آپ سمجھ کر پڑھتے تھے، آپ تو پوری دنیا کو قرآن سمجھانے کے لیے آئے تھے،
وعدے کی آیتیں آتی تو اللہ سے جنت مانگتے، وعید کی آیتیں آتی تو اللہ پاک سے جہنم سے پناہ مانگتے، ڈراوے کی آیتیں آتی تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، اور بشارت کی آیتیں آتی تو آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ اللہ غالباً فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ یا کسی اور بزرگ کا واقعہ میں نے خود اپنی ایک کتاب میں نقل بھی کیا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے نماز کے اندر، تو عذاب کی آیتیں آئیں تو اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بہت سے مقتدیوں کی روتے روتے ہچکیاں بند گئی۔ دل سے جو بات اٹھتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ سننے والوں نے قرآن سنا تو ان کی روتے روتے ہچکیاں بند گئی۔ اللہ کی پکڑ کا ذکر تھا اور عذاب کا ذکر، اور فرماتے ہیں کہ پھر بشارت کی اور جنت کی اور اللہ کے وعدوں کی اور مغفرت کی اور رحمت کی آیتیں آئیں تو فرماتے ہیں کہ چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئی، بلکہ بعض لوگوں کا حال تو یہ ہوا کہ ان کی ہنسی تک چھوٹ گئی۔ اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ ہنسی چھوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کیا ٹوٹتی ہے، کہکا لگ جائے تو وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پڑھتے وقت یہ کیفیت، وعدوں پر نظر، وعیدوں پر نظر اور اللہ کی رحمت پر نظر، اللہ کی پکڑ کا احساس سمجھ کر قرآن پڑھنا، تو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور یہ دعا کرتے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، انت ولیہا و مولاہا، تو اس کا مالک ہے، تو اس کا مولا ہے، وخیر من زکاہا، اور سب سے بہتر نفس کو پاک کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے جب بستر ٹٹولا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا۔ مجھے فکر ہوئی کہ حضور کہاں گئے؟ دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا فرما رہے ہیں۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اعطی نفسی تقواہا، ربی اعطی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے میرے رب مجھے میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اور اے میرے رب تو اس کو پاک فرما دے، اس لیے کہ تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو اس کا مالک ہے اور تو اس کا مولا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے جو ویسے ہی پاک تھے، آپ تو مطہر تھے، آپ تو دنیا کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ کا دل کیا پاک تھا، آپ دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے یہ دعا کرتے۔ یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے، اور سجدے میں خصوصاً نفلی نمازوں میں یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک اور دعا سن لیجیے، مسلم شریف میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کم ہمتی سے، سستی سے، بڑھاپے سے، بزدلی سے، بخل سے، قبر کے عذاب سے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولا، سستی سے، بڑھاپے سے، بزدلی سے، بخل سے، قبر کے عذاب سے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، جو ابھی میں نے پہلے دعا سنائی، اے اللہ مجھے تقوی عطا فرما، میرے نفس کو پاک فرما دے، تو بہترین پاک کرنے والا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو دل تجھ سے ڈرتا نہیں ہے۔
ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس دل میں تیرا ڈر نہیں، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہیں ہوتا، بس اور مانگتا ہے اور مانگتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے، حل من مزید کی صدا بلند کرتا ہے، کبھی سیر نہیں ہوتا۔ ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع، اور اے اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس علم پر عمل نہ ہو۔ ودعوت لا يستجاب لها، اور اے اللہ ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتا ہوں جن دعاؤں کو تو قبول نہیں فرماتا۔ اے اللہ ایسی دعاؤں کی توفیق عطا فرما دے جن دعاؤں کو تو قبول فرما دے۔ بہر یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، 7 قسمیں کھا کر فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے باطن کو، اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ کس سے پاک کر لیا؟ کفر سے پاک، شرک سے پاک، نفاق سے پاک، باطنی بیماریوں سے پاک، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، ہرس سے، ہوس سے، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، اس کے نفس میں اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی تھی ان کو نشو و نما نہیں دی، تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیا اور اپنے آپ کو بھی ضائع کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء کی محنت کا مرکز وہ دل تھا، باطن تھا، انسان کا نفس تھا۔ انبیاء نے اس پر محنت کی، ہاتھوں کو نہیں بدلا، ہاتھوں سے ہونے والے کاموں کو نہیں بدلا، قلم کو نہیں بدلا، تلوار کو نہیں بدلا، بلکہ دل کو بدلا۔ پیروں کو نہیں بدلا، پیروں کی حرکت کو نہیں بدلا، بلکہ دل کو بدلا۔ جب دل بدلا تو پھر سب کچھ بدل گیا، پھر ہاتھ بھی بدل گئے۔ تلوار چلتی تھی لیکن پھر تلوار مظلوم پر نہیں چلتی تھی، ظالم پر چلتی تھی۔ آنکھیں بھی بدل گئیں، پھر آنکھیں شہوت کے لیے نہیں اٹھتی تھی، شفقت کے لیے اٹھتی تھی۔ اور آنکھیں ناجائز جگہ کی طرف نہیں اٹھتی تھی بلکہ حیا سے جھک جاتی تھی۔ زبان بدل گئی، زندگی کے مقاصد بدل گئے، منزل بدل گئی، راستے بدل گئے، پوری زندگی کا نظام بدل گیا، جبکہ دل بدل گیا۔ آج کا بھی سب سے بڑا مسئلہ وہ دل کا مسئلہ ہے کہ دل بدل جائے۔ جب دل بدل جائے تو سب کچھ بدل جائے گا، جب دل پاک ہو جائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، یہ انسان جو ہے یہ ایک جنگل ہے۔ انسان کے اس جنگل میں شیر بھی ہیں، چیتے بھی ہیں، کتے بھی ہیں، خنزیر بھی ہیں، بندر بھی ہیں، ریچھ بھی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر کے جو درندے ہیں، کتے اور خنزیر ہیں، یہ باہر کے درندوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر ان کی اصلاح نہ کی جائے اور ان کو کنٹرول نہ کیا جائے اور ان کو شریعت کی زنجیروں میں نہ جکڑا جائے تو پھر جنگل کے درندے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی انسان کے اندر کے درندے پہنچاتے ہیں۔ درندے تو انسان کے ظلم و ستم کو دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ انسان کتنا بڑا ظالم ہے۔ کیا درندے بھی اس طریقے سے فوج بنا کر اپنے مخالفین پر چڑھائی کرتے ہیں اور انہیں ایسے نیست و نابود کرتے ہیں جیسے انسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟
اور کیا درندے بھی ویسی برائیاں کرتے ہیں جن برائیوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر. بات کہنے کی تو نہیں لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. درندوں میں آپ دیکھیں، ایک درندہ دوسری جنس کے درندے کے ساتھ اپنی شہوت پوری نہیں کرتا، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ یہ جنس مخالف کے ساتھ تو کیا بعض اوقات حیوانوں تک سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے. یعنی جب انسانیت سے ہٹتا ہے تو پھر درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چپاؤں کی طرح ہے بلکہ چپاؤں سے بھی گئے گزرے ہیں. جب گرتے ہیں تو گرتے ہی چلے جاتے ہیں. تو بھائی دل پر محنت کی ضرورت کہ دل صاف ہو جائے، دل کا تزکیہ ہو جائے، اندر سے صفائی ہو جائے. اور اللہ بھی اندر کی صفائی کو دیکھتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ حدیث بارہا سن چکے ہوں گے، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے جسم کو اور تمہاری ان صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. لوگوں کی نظر تمہاری اس صورت پر ہوتی ہے اور اللہ کی نظر تمہارے دل کی صورت پر ہوتی ہے. لوگ تمہاری صورت کی خوبی کو دیکھتے ہیں اور اللہ دل کی صفائی کو دیکھتے ہیں کہ دل کیسا ہے. اور اسی سے، دل کی صفائی سے کسی کی قدر و قیمت اور مقام متعین ہوتا ہے اللہ کے نزدیک. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اب دلوں کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ دلوں کے تزکیے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ وہ تو اللہ والوں کی صحبت ہے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، جو واقعی اللہ والے ہوں، حقیقی اللہ والے. اکثر یہ الفاظ کہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا، اس سے آپ تنگ نہ آئیے گا، بار بار سنتے رہیں اور ان کو دل میں اتارتے رہیں کہ حقیقی اللہ والا ہونا ضروری ہے، حقیقی مومن ہونا ضروری ہے، حقیقی مسلمان ہونا ضروری ہے. اور اللہ کے جتنے وعدے ہیں نصرت کے اور رحمت کے، وہ حقیقی مسلمانوں، حقیقی مومنوں اور حقیقی اللہ والوں کے لیے ہیں، ڈرامے بازوں کے لیے نہیں ہے، فنکاروں کے لیے نہیں ہے، اداکاروں کے لیے نہیں ہے، دکھاوا کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. آج حقیقی اللہ والے کم رہ گئے، دکھاوے والے اللہ والے زیادہ ہو گئے. اللہ معاف فرمائے. اللہ ہمیں حقیقی اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو سب سے مؤثر طریقہ تو یہی ہے. اور بھائی اگر اللہ والوں کی صحبت میسر نہ ہو، ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر کوئی اللہ والا نہیں، تو بھی آپ کو اللہ نے ایسا نہیں رکھا کہ آپ اپنی اصلاح نہ کر سکیں. آپ اپنا محاسبہ خود کریں، اپنی اصلاح خود کریں. اپنے محاسبے کے ذریعے سے بھی اور اپنی اصلاح کی فکر کے ذریعے سے بھی اپنی اصلاح کی جا سکتی ہے. جب ہمارے دل میں اصلاح کا درد ہوگا، تزکیہ قلب کی فکر ہوگی، تڑپ ہوگی، اس کے لیے کوشش بھی کریں گے، اللہ سے مانگیں گے بھی، تو خدا کی قسم اللہ ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ ہمیں پاک نہ فرما دے. ہمارے اندر تڑپ بھی ہو، طلب بھی ہو، درد بھی ہو، فکر بھی ہو، کوشش بھی ہو، اور اللہ سے مانگے بھی، اور پھر اللہ ہمیں پاک نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. میں اللہ کے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھتا الحمدللہ، اور یہ ایمانی اور قرآنی سوچ نہیں ہے. وہ رحمان و رحیم ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جب کوشش کرو گے تو میں دستگیری کروں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہم تک پہنچنے کے لیے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے راستے سے مشکلات کو ہٹا دیتے ہیں اور آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. اور عرض کرتا رہتا ہوں، تزکیہ کے لیے ایک مؤثر چیز ہمارے پاس جہاں کوئی نہ ہو،
وہاں اللہ کی کتاب قرآن کریم بھی ہے۔ یہ تزکیہ قلب کے لیے سب سے مؤثر چیز ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے ذریعے سے جو تزکیہ قلب ہوتے ہیں اور جو اصلاح ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، اس کے اثرات بہت دیر تک رہتے ہیں۔ تو قرآن سے اپنا تعلق قائم کیجئے، اس سے محبت کیجئے، اس پر سچے دل سے ایمان لائیے، اس کی عظمت کو دلوں میں پیدا کیجئے، اس کو دیکھیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ دل کا تزکیہ ہو کر رہے گا۔ یہ کتاب اللہ نے دلوں کی شفا کے لیے اتاری ہے، دلوں کی تزکیہ کے لیے اتاری ہے۔ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ عزیز جو دنیا کے ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں کوئی خانقاہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی اللہ والا نہیں، کوئی شیخ اور بزرگ نہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کتاب اللہ سے سچا تعلق قائم کریں، اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے تعلق قائم کریں، تو انشاءاللہ وہ محروم نہیں رہیں گے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور خسارے میں وہ پڑا وہ شخص جس نے اسے دفن کر دیا، اس کی صلاحیتوں کو دفن کر دیا اور صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ آگے اللہ پاک نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ جس قوم یا جس فرد نے صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور نفس کا تزکیہ نہ کیا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا کہ کذبت ثمود بتغواہا، قوم سمود نے جھٹلا دیا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ کسے جھٹلا دیا؟ اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، شریعت کو جھٹلا دیا، ایمان کو جھٹلا دیا، آخرت کو جھٹلا دیا۔ اور اللہ نے قوم سمود کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ قوم سمود کے حالات سے اہل عرب اچھی طرح واقف تھے، اس لیے کہ یہ قوم حجاز اور شام کے علاقے میں آباد تھی، اور سمود ان کا جد تھا، ان کا بڑا، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ان کا تعلق، اور انہیں فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ پتھروں کو تراش کر مکان بھی بناتے تھے اور مجسمے بھی بناتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان سے انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ عجیب و غریب اونٹنی، عجیب و غریب طریقے سے اس کی ولادت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پہاڑی چٹان سے اس کی ولادت ہوئی، اور مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب نے اپنی انگریزی تفسیر میں لکھا ہے ان سیاحوں کے حوالے سے جن میں بعض غیر مسلم بھی ہیں کہ ہم نے اس جگہ کو جا کر دیکھا ہے کہ جس چٹان سے اس اونٹنی کی ولادت ہوئی۔ عجیب و غریب طریقے سے ولادت ہوئی، اور عجیب و غریب قسم کی اونٹنی، اس کا پینا بھی زیادہ تھا اور دودھ بھی بہت زیادہ دیتی تھی۔ چونکہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، اس لیے یہاں پر اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی اونٹنی۔ اللہ کی اونٹنی، مشہور متعصب ہندو سرسوتی، اس نے اعتراض کیا، بدبخت نے قرآن کریم پر بڑے عجیب و غریب اعتراضات کیے، اور ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ دیکھو قرآن میں ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو کیا تمہارا خدا کوئی چرواہا تھا جس کی کوئی اونٹنی تھی؟ قرآن تمہاری ایسی کتاب ہے جو اللہ کے لیے اونٹنیاں ثابت کرتی ہے؟ تو ناقۃ اللہ، اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے نہیں کہ اللہ نے معاذ اللہ کوئی اونٹنی پال رکھی تھی، بلکہ اللہ کی طرف نسبت اس اونٹنی کی عظمت کو بتانے کے لیے ہے۔ جیسے بیت اللہ، کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے، بلکہ بیت اللہ کہا جاتا ہے کعبے کی عظمت کو بتانے کے لیے۔
تو بعض چیزوں کی اللہ کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے تو ان چیزوں کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس لیے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اسے عظمت نصیب ہو جاتی ہے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، اللہ کی طرف نسبت یہ عظمت کے لیے ہے، وگرنہ یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی خاص غلام ہے، اس کا کوئی خاص خادم ہے، ایسا نہیں۔ تو اللہ نے اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ قرار دیا اس اونٹنی کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ تو اس ہندو کا یہ اعتراض محض تعصب، ضد، کم علمی، جہالت، فصاحت اور بے وقوفی کی وجہ سے، وگرنہ تھوڑا سا غور کرتا تو سمجھ میں آ جاتی بات کہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت عظمت کو بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کذب ثمود بتغواہا، سمود نے جٹلا دیا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھا ان میں سے بہت بڑا بدبخت۔ یہ بدبخت کون تھا؟ تفسیروں میں اس کا نام لکھا ہے قدار بن صالف، ایک فحشہ عورت کے کہنے پر اٹھا اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ان سے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو اور اس کے پینے کو چھوڑ دو۔ پانی کا چشمہ تھا جس میں سے ایک دن ان کے جانور پانی پیتے تھے اور ایک دن مخصوص تھا اس اونٹنی کے لیے، وہی پانی پیتی تھی۔ ارے اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، اس سے تعرض نہ کرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، اللہ کے نبی کو انہوں نے جھٹلا دیا اور اس کے پاؤں کاٹ دیے، فَعَقَرُوهَا، اور اس کو ہلاک کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَصَوَّاهَا، ان پر اللہ نے اپنا عذاب ڈال دیا، پھر سزا میں ان سب کو برابر کر دیا، کیونکہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی اور اللہ کی قدرت کی نشانی کو انہوں نے قتل کیا، لہذا ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب ڈال دیا۔ ایک چیخ آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور پھر زلزلہ آیا جس سے وہ سب ہلاک ہو کر رہ گئے۔ فسواہا، سزا میں ان سب کو برابر کر دیا، ایک کافر بھی نہ بچا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ نہیں ڈرتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہلاک کر دیا، ان کو تباہ کر دیا، اور میں نہیں ڈرتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بادشاہ کسی طاقتور مجرم کو سزا دیتا ہے اور کسی طاقت والی جماعت کو سزا دیتا ہے تو ڈرتا ہے کہ ہڑتال ہوگی، ایجیٹیشن ہوگا، احتجاج ہوگا اور ٹکراؤ ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں ڈرتا کہ انجام کیا ہوگا، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں ڈرتا۔ ولا یخاف عقباہا، وہ نہیں ڈرتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ فیصلہ کرنے میں خود مختار ہے، کسی سے پوچھ کر فیصلہ نہیں کرتا اور فیصلہ بھی صحیح کرتا ہے۔ اس کا ہر فیصلہ حکمت پر اور درستگی پر اور حق پر مبنی ہوتا ہے۔ جسے وہ ہلاک کرتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کے انجام سے نہیں ڈرتا کہ ان کو سزا دی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ میرے بزرگوں اور دوستوں سورہ شمس میں گویا کہ جو موضوع بیان ہوا وہ تزکیہ نفس اور تذلیل نفس، کہ جو نفس کا تزکیہ کر لے وہ پاک ہے، جو نفس کو ذلیل کر دے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو دفن کر دے، ضائع کر دے، وہ ناکام ہے۔ اللہ پاک ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوالات ہیں، یہ ایک سوال تو یہ ہے کہ پاکستان سے باہر اگر ایک دو روز پہلے کسی نے چاند دیکھا ہے اور وہ باہر سے پاکستان میں آیا ہے تو وہ کیسے عید کرے گا؟ تو عید وہیں کے جس ملک میں وہ آیا ہے اس ملک کے مطابق ہی عید کی جائے گی۔ مثلا سعودیہ میں ایک دن پہلے چاند نظر آیا اور کوئی شخص یہاں پہنچا اس سے
ایک دو روز پہلے پہنچ گیا، بے شک اس کے 31 روزے بھی ہو رہے ہیں تو بھی وہ 31 روزے رکھے گا اور عید پاکستان میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ کرے گا۔ دوسرا، اگر کوئی شخص پاکستانی ہے اور وہ باہر چلا گیا تو وہاں کے مطابق وہ عید کرے گا، بے شک اس کا ایک روزہ کم ہی ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر اس کے 28 روزے ہوئے اور وہاں عید ہو رہی ہے تو وہ ان کے ساتھ عید کرے گا اور بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ کسی کا ایک روزہ یا کئی روزے چھوٹ گئے تو کیا یہ تعین ضروری ہے قضا کرتے وقت کہ یہ فلاں تاریخ کا روزہ ہے، یہ 10ویں رمضان کا روزہ ہے، یہ 11ویں رمضان کا روزہ ہے؟ تو بھائی اس کا تعین ضروری نہیں ہے، بلکہ مطلقاً روزے قضا کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر یوں سوچ لے کہ جتنے میرے روزے قضا ہوئے تو آج ان میں سے پہلا روزہ ہے، آج ان میں سے دوسرا روزہ ہے، تو یہ سوچ لینا بہتر ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر 5 روزے ہو گئے، 5 قضا کر لے تو وہ قضا اس کی ہو جائے گی۔ ایک تیسرا مسئلہ کہ کیا بیمار جو ہے وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے؟ تو بھئی ایسا بیمار جس کے تندرست ہونے کی امید ہو اسے تو فدیہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ بعد میں تندرست ہو کر قضا کرنی چاہیے، اور اگر اس نے فدیہ دے دیا اور بعد میں اللہ پاک نے اس کو صحت عطا فرما دی تو اس پر قضا کرنا روزوں کی لازم ہے، اگرچہ وہ فدیہ دے چکا ہے۔ لیکن شیخ فانی یا بہت بوڑھا جس کے صحت کی بھی کوئی امید نہیں ہے اس کی طرف سے فدیہ دے دیا جائے تو وہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ ایک چوتھا سوال یہ ہے کہ خواتین سے بیماری کی وجہ سے جو روزے قضا ہو جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے قضا کے لیے؟ تو یہ گھروں میں بات چلانا ضروری ہے کہ وہ خواتین سے جو روزے قضا ہو جائیں وہ ان کی جلد از جلد قضا کر لیں۔ بسا اوقات خواتین ان روزوں کی قضا کرتی ہی نہیں ہیں اور بعض اوقات ٹالتی رہتی ہیں، قضا کر لیں گی اور پھر اگلا رمضان آ جاتا ہے تو وہ روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ نفلی روزے رکھے جا رہے ہیں اور فرض روزوں کی قضا کی فکر نہیں کی جا رہی۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں یہ مسئلہ بتانا ضروری ہے کہ خواتین جو ہیں ان سے بیماری کی وجہ سے جو روزے قضا ہو جائے وہ کر لیے جائے۔ ایک مسئلہ جو ہے ہمارے ساتھی نے داڑھی کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے، اور اسی طریقے سے اجتماعی دعا کے بارے میں بھی انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جن مسائل میں خود علماء حق کا آپس میں اختلاف ہے، میں ان اختلافات میں الحمدللہ شدت اختیار نہیں کرتا کہ یہ کہ علماء حق میں آپس ہی میں ایک مسئلے میں اختلاف ہے اور میں کہہ دوں کہ میرے استاد ہی کی رائے بہتر ہے، یہ میرے شیخ ہی کی رائے وہ صحیح ہے اور باقی سب علماء کی رائے غلط ہے۔ میں ایسی شدت اختیار نہیں کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے میں معذرت چاہتا ہوں اگر ہمارے ساتھیوں میں کوئی ایسے ساتھی ہیں کہ وہ اس معاملے میں شدت کے قائل ہیں تو میں ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، لیکن وہ بھی مجھے معاف کر دیں کہ میں ان کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو بہرحال سوچ سمجھ کر جو میں نے راستہ اختیار کیا ہے الحمدللہ وہ یہی کہ جن مسائل میں علماء حق کا آپس میں اختلاف ہے، وہ کون سا بھی مسئلہ ہو، چاہے حیات ممات کا مسئلہ ہو اور یا دوسرے مسائل ہوں اور نماز کے بعد دعا کے مسائل ہوں، تو میں اس میں شدت اختیار نہیں کرتا ہوں۔ اللہ پاک ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور اللہ ہدایت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت پہلے ہی بہت زیادہ اختلاف کا شکار ہے، تو مزید اس آگ کو میں جلانا نہیں چاہتا ہوں، بجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے جلانے والا نہیں بجھانے والا بنائے۔ اور یہ اتنے مسئلے نہیں ہیں، کفر ایمان کے مسئلے نہیں ہیں بھائی، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں اور کفر ایمان کے مسئلے بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم ان مسائل کو کفر اور ایمان کے مسئلے نہ بنا دیں۔ یہ ایک صاحب نے سوال کیا اس حدیث کے بارے میں کہ یہ ضعیف ہے یا مستند ہے، تو یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری ہے بھائی۔ یہ جو آپ نے حدیث لکھی ہے
تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اور ابن ماجہ جس کا حوالہ لکھا ہے خود اس ابن ماجہ میں بہت ساری ضعیف بلکہ موضوع احادیث بھی ہیں، تو اس لیے اس حدیث کی تحقیق کر لی جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کو چھپوا کر عام کرنا چاہتا ہوں، تو چھپوا کر عام کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے، میری نظر سے یہ حدیث نہیں گزری۔ یہ فرماتے ہیں کہ آپ تفسیر قرآن کی دوسری جلد کب آئے گی؟ جب اللہ پاک توفیق دے گا، آپ کی دعائیں اللہ پاک یہاں قبول ہو جائیں گی تو انشاءاللہ دوسری جلد بھی آ جائے گی، میں خود اس کے انتظار میں ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہم بہت گناہگار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، یا اللہ دنیا میں بھی پردہ ڈال دے اور آخرت میں بھی پردہ ڈال دے۔ اے اللہ، اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے، یا اللہ اپنی مغفرت کا پردہ ڈال دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، بغض سے، تکبر سے، حرص و حوث سے اور ساری باطنی بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں تیرے سامنے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے دل پاک ہوں۔ یا اللہ، ہمیں پاک فرما دے، اپنے فضل و کرم سے پاک فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا تزکیہ فرما دے، تو اس سے بہتر تزکیہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا شرف عطا فرما دے، آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، قرآن حکیم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اور اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، تو ہم سے ناراض نہ ہو جانا اور اپنی ناراضگی والے سارے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے لیے، خاص طور پر بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے کے انتظار میں ہیں، یا اللہ تو ان کے لیے مناسب رشتے مہیا فرما، آسان فرما، شریعت کے مطابق باعزت طریقے سے سنت کے مطابق گھروں سے رخصت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل